اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال مولانا حسین علیہ السلام انی لم اخرج اسرا ولا بصرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادر بزرگوار جناب، کیا نام تھا لگا؟ کیا نام تھا اللہ کا جو مجھ سے بول رہے تھے؟ مظفر صاحب۔ پورماغذ خطاب انہوں نے کیا، کافی سارے پیغامات اور میسیج آپ کو سنائے۔ دیکھیے، انسانیت کی جب بات ہوتی ہے اور انسانی ویلیوز کی جب بات ہوتی ہے، انسانی قدروں، انسانی احترام کی جب بات ہوتی ہے، تو انسانی قدروں اور انسانی ویلیوز اور انسانی احترام کے امام کا نام حسین ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، زبانوں میں، بڑے بڑے کانفرنس ہالز میں، کتابوں میں، میڈیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، انسانی رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانی عزت اور انسانی کرامت کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سب باشند ہیں اور یہ سب باتیں ہیں، لیکن عمل سے اگر کسی نے انسانی حقوق اور انسانی رائٹس کو سمجھایا ہے، وہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم ہی یہاں جو حسین کا کام منا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، شاید ہمارے بغل میں جو ہو، ہمیں اس کا درد سینے میں نہ ہو۔ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے جو ان کے رائٹس ہے اس کا ان کو خیال نہیں ہے۔ ہم اس گیٹی پر، اس روئی زمین پر مختلف سیکٹس کی بات کرتے ہیں، مختلف ریلیجنس کی بات کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں میڈیا کے سامنے آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، تقریر دیتے ہیں۔ تقریروں سے سوسائٹی نہیں بدلتی ہے، تقریروں سے سوسائٹی میں انقلاب نہیں آتا ہے، تقریروں سے سوسائٹی میں چینجنگ نہیں آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں چینجنگ آئے اور وہ چینجنگ بھی حر کی طرح ہو، تو انسان کو اپنے سینے میں حسین جیسا انسانی ریسپیکٹ اور انسانی قدروں کا کیا خیال رکھنا پڑے گا۔ حسین انسانی قدروں کا وہ امام ہے، حسین انسانی رائٹس کا وہ امام ہے، حسین انسانی ویلیوز کا وہ امام ہے جس کا دل فقط ان کے لیے نہیں چلتا تھا جو حسین کے سامنے لبیک کہتے تھے، بلکہ حسین کا دل ان کے لیے بھی چلتا تھا جنہوں نے اپنے سارے تیر اور تلوار اور نیزوں اور لشکر حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار کیے تھے۔ لشکر عمر صاحب نے حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جتنی تیاری نہیں کی تھی، اس سے 1000 گنا تیاری فرزند زہرا حسین ابن علی نے ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے کی تھی۔ ہمارے ہر اسکول کے اوپر لکھا ہوتا ہے من الظلمات الی النور، تاریکی سے روشنی کی طرف، لیکن جس انسان نے حقیقتاً انسان کو تاریکیوں سے، ظلمات سے، ڈارکنیس سے نکالنے کے لیے تقریر نہیں کی بلکہ قربانیاں دی، اس ذات کا نام ہے حسین۔ کہاں آپ نے دیکھا ہوگا، کہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی قبلہ کہہ رہے تھے فلان کا شکریہ، فلان کا شکریہ، فلان کا شکریہ، پروٹیکشن دیا، میں بھی شکریہ بجا لا رہا ہوں، لیکن ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے جنہوں نے انسان کی عزت و آبرو مان کے ساتھ جنہوں نے بلاತ್کار کیا، ان کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے۔ اور مکتب حسین میں گناہگار گناہ ہے، اگر گناہ کرنے والا اس کے سر پر امام یا اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملنا چاہیے، اگر گناہ کرنے والا کوئی سادھو ہے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملنا چاہیے، اگر گناہ کرنے والا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اگر گناہ کرنے والا مندر میں جانے والا اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ لیکن جب حقوق انسانی کی بات آتی ہے، ماؤں بہنوں کی عزت بچانے کی بات آتی ہے، تب ہماری آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایک سیکٹ کے مجرم کو ہم کیا اس کے جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور ایک سیکٹ کے مجرم کے گلے میں ہم مالا ڈال دیتے ہیں۔ حسین ایسے نہیں تھے،
حسین ایسا نہیں تھا، اس کے لیے انسان کا ریسپیکٹ اہم تھا، انسان کی عزت اہم تھی، انسان کی کرامت اہم تھی، انسان کی ڈگنیٹی اہم تھی، انسان کی عزت اہم تھی، اتنی اہم تھی کہ 30,000 کا لشکر، ہاتھوں میں تیر، ہاتھوں میں نیزے، ہاتھوں میں شمشیر، کوفے سے باہر حسین کو گرفتار کرنے کی نیت سے، حسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی باندھنے کی نیت سے پہنچتا ہے حسین کے خیمے کے قریب، اور وہ حقوق انسانی کا امام دیکھتا ہے، وہ پیاس سے نڈال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ان کی زبانیں خشک ہو چکے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ اس حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا دیکھو میرے مقابلے میں جو آئے گا اس کا حال یہی بنے گا، حسین نے یہ نہیں کہا۔ ذاکروں کی طرح، خطیبوں کی طرح، مجھ جیسے طالب علموں کی طرح نکتے نہیں مارے، ہمارے مقابلے میں جو ہوں گے ان کی زبانوں کا یہی حال ہوگا، نہیں۔ اس کا دل جل گیا، حسین کا دل جلا، کہا بچوں خیموں میں جو ہم نے اپنے لیے پانی رکھا، اپنے بچوں کے لیے پانی رکھا، اپنے بہنوں کے لیے جو پانی رکھا ہے وہ پانی نکالو، مولا کن کو پلانا ہے، مولا کن کو پلانا ہے؟ یہ لوگ جو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بار بار اس لیے ہر سال 2 مہینے 2.5 مہینے یہ عزاداری کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ حسینی چلن عام ہو جائے، تاکہ یہ حسینی کلچر عام ہو جائے، تاکہ یہ حسینی تہذیب عام ہو جائے۔ ہم دنیا والوں کو انسانی انداز میں سیکھنے کا سلیقہ سکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس گیتی کو پرامن بنانا چاہتے ہیں تو اس دنیا والوں کو حسینی تہذیب کو اپنانا ہوگا، حسینی تہذیب کو کلاس روم میں پڑھانا ہوگا، حسینی تہذیب کو اپنے سیلیبس میں لانا ہوگا، حسینی تہذیب کو اپنے کالجز میں لانا ہوگا، حسینی تہذیب کو اپنے کالج میں لانا ہوگا۔ اور وہ حسین کا لشکر وہ جذباتی لشکر نہیں تھا، وہ تربیت یافتہ لشکر تھا، اس کے اندر اطاعت تھی، اس کے اندر سرفرازی تھی، اس کے اندر انہوں نے امام کو اچھی طرح کے سمجھ رکھا تھا۔ کسی نے نہیں کہا، تاریخ نے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کسی بچے نے کہا، کسی جوان نے کہا، کسی جوشیلے جوان نے کہا مولا ہم ان کو پانی پلا رہے، یہ تو ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گلدستہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں تیر ہے، ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو انسانیت کے لیے تڑپنے والے لوگ ہیں، اگر ہمارا دشمن بھی تڑپ رہا ہو ہم اپنے بچوں کا لقمہ لیں گے، ہم اپنے بچوں کا پانی لیں گے اور دشمن کو پلائیں گے۔ اس تہذیب کے نمونے روئی زمین پر آپ کو کربلا کے سوا کہیں نہیں ملیں گے، اس سیولائزیشن کے نمونے آپ کو کربلا کے سوا کہیں نہیں ملیں گے۔ ایک انسان کا دل اتنا بڑا، ایک انسان کا دل اتنا بڑا، وہ اپنے دشمن کو پریشانی میں دیکھ رہا ہے، اپنی پریشانی بھول جاتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو مشکل میں دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں، اپنے جوانوں، اپنے بیٹیوں کی مشکل دیکھ رہا ہے۔ اگر اس سیولائزیشن کا، اس حسینی سلیقہ کا کچھ پرسنٹ ہم حسینیوں کے زندگی میں آ جائے تو یقین مانیے ہم 2 مہینے جس طرح سبیلے لگاتے ہیں سال بھر تڑپتی ہوئی انسانیت کی مشکل حل کرنے کے لیے اسی طرح کی سبیلے لگائیں۔ یہ ہمارے امام بارگاہ صرف ماتم کی جگہ نہیں ہے، حسینی سیولائزیشن کو پروموٹ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ ہمارے ماتمی دستے صرف ایک ریلی نہیں ہے، یہ حسینی تہذیب، حسینی تمدن، حسینی کلچر کو آگے بڑھانے کے سلسلے کا نام ہے۔ اور آج انسانیت کو اس کی کتنی ضرورت ہے، آج زمانے کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہی سیولائزیشن جو اسی حسین کے کربلا کے جذبے کے ذریعے آج ہم نجف سے کربلا میں دیکھ رہے ہیں۔ کروڑوں لوگ دنیا میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، امیر لوگ غریبی کے ساتھ، غریبوں کے سامنے ہاتھ جوڑیے، ذرا منت رکھے، میرے خیمے میں آئیے، میرے ٹینٹ میں آئیے، میرے قالینوں پر اپنے یہ گرد آلود پیر رکھیے۔ کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ امیر لوگ غریبوں کے سامنے بھیک مانگے۔ ہمارے دیش میں تو جگہ جگہ غریبوں کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، بھیک مانگنے کے بعد بھی ان کو کچھ دیا۔ جو غریبوں کا حق ہے وہ لندن اور امریکہ سے بلائے ہوئے ڈانسرز اور سنگرز کو شادیوں کے موقع پر دیا جاتا ہے، غریبوں کا حق نہیں دیا جاتا۔ 5,000 کروڑ خرچ ہوں گے لیکن کن پر؟
غریب بچوں کے اسکول پر, غریب بچوں کی ایجوکیشن پر, جہاں پر پھٹیوں میں رہنے والوں پر نہیں. امریکہ سے کوئی سنگر آئے گی, اس پر وہ دولت لٹائی جائے گی. کوئی ڈانسر آئے گا, اس پر وہ لٹائی جائے گی. کوئی ناچنے والی آئے گی, اس پر وہ لٹائی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذہنوں میں, ان کی فکروں میں کربلا نہیں ہے. اگر ان کی فکروں میں کربلا ہوتی تو یہ عراق کے امیر لوگوں کی طرح غریبوں کے قدموں کے گر جاتے, ان قدموں کو چومتے بھی اور ان کو خوشی خوشی اپنی ٹیک میں لے کے جاتے. یہ نجف اور کربلا کی واک, یہ جو ہماری واک ہے, یہ جو ہمارا جلوس ہے, یہ کس لیے ہے؟ دنیا والوں کو ایک پاکیزہ گلوبل سیولائزیشن کی طرف, انسانی سیولائزیشن کی طرف متوجہ کرنے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے, اور جس کا ایک بہت بڑا نمونہ کربلا کی واک ہے. کروڑوں لوگ ہوتے ہیں وہاں پر, لیکن مجال ہے کسی کے پیروں میں کانٹا چھپ جائے, مجال ہے کوئی بھوکا رہ جائے. لیکن شرط یہ ہے, یہ سیولائزیشن صرف 10 دن اور محرم و سفر میں نہیں. حسینی کو اپنا دل حسین کے ساتھ اتنا بڑا بنانا چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے میرا پڑوسی ہندو کھا کے سویا ہے یا بھوکا سویا ہے. میرا پڑوسی ہندو, اس کے بچے اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. میرا پڑوسی ہندو, اس کو رات کو وہ نیند سے جاگتا تو نہیں ہے. میری بیٹی کی شادی کا ٹائم آ گیا ہے, اس کی شادی کا کیا ہوگا. ایک حسینی کو اس کی فکر ہونی چاہیے, اس ہندو کے پاس جانا چاہیے. میں حسینی سیولائزیشن تہذیب میں پلا ہوا تربیت یافتہ ایک جوان ہوں, میں تمہارا نوکر ہوں. اور اگر وہ ہندو آئے کہے کس نے تمہیں میرا نوکر بنایا, تو کہنا چاہیے حسین نے کربلا میں مجھے تمام پوری انسانیت کا نوکر بنایا. یہ میری ذمہ داری ہے. 2 مہینے عزاداری کرنے کے بعد صحیح کہہ رہے ہیں لوگ, حسین کو رخصت نہیں کر سکتے. ہم کیسے رخصت کریں گے؟ ہم تو ایک سانس بھی حسین کے بغیر کیا نہیں جی سکتے. جس زندگی میں حسینی تہذیب نہ ہو, اس زندگی کا کیا, اس زندگی زندگی نہیں ہے. جس زندگی میں حسینی سلیقہ نہ ہو, وہ زندگی زندگی نہیں ہے. جن سانسوں میں حسینی درد نہ ہو, حسینی طرف نہ ہو, حسینی بے قراری نہ ہو, حیوانیت ہے وہ زندگی, انسانی زندگی نہیں ہے. یہی جملہ کربلا کے شب عاشورہ مولا حسین نے جب اپنے سارے ساتھیوں سے کہا تھا, میرے بچوں کا ہاتھ تھامو, چرم میں خاموش کیے دے دیتا ہوں, بچوں کو میرا ہاتھ تھام لو, چلے جاؤ. اس وقت اس سیولائزیشن کے علمدار نے, اس سیولائزیشن کے, حسینی سیولائزیشن کے علمدار نے, حسینی سیولائزیشن کے کیا, اس پرچمدار نے کہا تھا لا اران اللہ ذالک ابدا. حسین خدا ہمیں کبھی وہ دن نے دکھائے کہ حسین کے بغیر ہم سانس لیں. حسین کے بغیر ہم کوئی دن گزار سکتے ہیں, حسینی تہذیب کے بغیر ہم کوئی دن گزار سکتے ہیں, حسینی اخلاق کے بغیر ہم کوئی دن گزار سکتے ہیں, حسینی معنویت کے بغیر ہم کوئی دن گزار سکتے ہیں, حسین کے درد انسانیت کے بغیر ہم کوئی دن گزار سکتے ہیں, حسینی عزت و کرامت کے بغیر ہم کوئی دن گزار سکتے نہیں گزار سکتے. لا اران اللہ ذالک ابدا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر, ہم اپنی مجلس میں, ہم اپنے ماتم میں, ہم اپنے جلوس میں ذرا اس حسینی سیولائزیشن کی جھلک لوگوں کو دکھائے. اور اگر یہ جھلک دکھانے میں آپ کامیاب ہو گئے, لوگ کیا بالکل آپ کی مجلسوں میں شریک بھی ہو جائیں گے اور آپ کی مجلسوں کو پروٹیکشن بھی دیں گے. اہم یہ ہے کہ ہم کربلا کی گہرائی میں جائیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کربلا کے سمندر کے قریب جاتے ہیں لیکن وہی کنارے رک جاتے ہیں. اس سمندر کی گہرائی میں جائیے, اس سمندر کی تہ میں جائیے, اور پھر انسانی انداز میں جینے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے, جن ویلیوز کی ضرورت ہے, جن قدروں کی ضرورت ہے, جس اخلاق کی ضرورت ہے, جس ادب کی ضرورت ہے, وہ سب آپ کو کربلا میں مل جائیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ, درندہ بن چکا, آج کی پڑھی لکھی جنریشن درندہ بن چکی ہے. ہمیں سر پیٹنا چاہیے. ہاسپٹل میں ایک مسیحا بیٹی, انسانی جان بچانے والی بیٹی, انسانوں کو علاج کرتے کرتے تھک جانے والی بیٹی,
انسانی دردوں کو کم کرنے والے بیٹی، بجائے اس کے کہ اس کے سرہانے پورے انسانی درد رکھنے والے لوگ پنکھا چلائے، اسی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے۔ کہیں یہ بلاತ್ਕਾਰ ہاسٹل میں ہوتا ہے، کہیں یہ بلاತ್ಕಾರ مندر میں آصفہ کی طرح جموں میں ہوتا ہے، کہیں یہ بلاತ್ಕಾರ بس میں دلی میں نربھیا کے کیس میں نظر آتا ہے۔ یہ ہم حسینیوں کی ذمہ داری ہے، ہم دنیا کو سمجھائے کہ حسینی سیولائزیشن میں ایک قوم کی ماں اور بیٹی کی عزت اور کرامت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پتہ ہے جب بیوی زینب مدینے میں خیمے سے باہر آ رہی تھی، گھر سے باہر آ رہی تھی، محمل میں سوار ہونا تھا، اس وقت کربلا کے اس کربلائی سیولائزیشن کے علمدار نے کہا تھا، لوگو غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچے جھکاؤ، عصمت کبریٰ زینب کبریٰ آ رہی ہے، غضو ابصارکم۔ لیکن کیا ہمیں صرف زینب کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکانا ہے؟ نہیں، قوم کی ہر بہن کو اپنی بہن سمجھنا، قوم کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، قوم کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھنا ہے، قوم کے ہر درد مند انسان کو اپنا درد سمجھنا ہے، قوم کے مشکل میں پڑے ہوئے ہر مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو اپنی مشکل سمجھنا ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہی ہے ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ جلتا ہے روشنی دیتا ہے، اپنی زندگی کی قیمت پر روشنی دیتا ہے، چراغ جلتا ہے ڈارکنس کو ختم کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی قربان کرنے کی قیمت پر کیا ڈارکنس کو ختم کرتا ہے، تاریکی کو ختم کرتا ہے، ظلمات کو ختم کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر آج کے دور میں سب کو، مسلمان کو، ہندو کو، سکھ کو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ انسان جس کا استحصال کیا جا رہا ہے، پالیٹیشین اس کا استحصال کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس استحصال زدہ انسان کے سامنے ہمیں شمع بننا ہے، اس کو ڈارکنس سے نکالنا ہے، اس کو تاریک سے نکالنا ہے، اس کے سامنے نجات کی کشتی بن کے جانا ہے۔ اس کو یہ احساس ہو جائے جب سارے پالیٹیشین اپنی جیب بھرنے کی فکر میں ہیں، ساری پارٹیوں کو اپنی کرسی کی فکر ہے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جو صحیح معنوں میں حسین کے انداز میں انسانیت کے لیے تڑپے، حسین کے انداز میں حسین کے لیے بے قرار ہو جائے، اور جن دلوں میں یہ بے قراری ہو، جن سینوں میں یہ بے قراری ہو، انہی دلوں کی قیمت ہے، انہی سینوں کی قیمت ہے۔ بقول شاعر مشرق اقبال کے کہ پھر بھی اے ماہ مبین تو اور ہے میں اور ہوں، درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی سانسوں کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی جوانیوں کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سرمایہ کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں، اڈانی اور امبانی کی طرح اپنی مال کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی سانسوں کی کوالٹی بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے سینوں میں درد انسانیت پیدا کرنا ہوگا۔ وہ انسان کوئی بھی ہو، مالک اشتر کو جو مولا علی علیہ السلام نے مصر جاتے ہوئے منشور دیا، مالک سے کہا تھا مالک وہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا دینی رشتہ ہوگا، کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا انسانی رشتہ ہوگا۔ میرے مالک جب تم گدی پر بیٹھو گے، جس طرح ان لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے جو تمہاری طرح خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، ان کی بھی ریسپانسبلٹی ہے، جو نبی کو نہیں مانتے ہیں میرے مالک ان کی بھی ذمہ داری ہے، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں میرے مالک ان کی بھی ذمہ داری ہے، میرے مالک جو مجھے نہیں مانتے ہیں ان کی بھی ریسپانسبلٹی ہے۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی اور یہ ہے مکتب حسین۔ خدا نے منان ہم سب کو اپنے سینوں میں ان آزاداریوں کے صدقے، ان آنسوؤں کے صدقے، ان یا حسین ہے واہ حسین کے صدقے اپنے سینوں میں صحیح معنوں میں انسانیت کا درد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی یصلی لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على آبائهم أجمعين من
إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس لشيء من حضور الختام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويا من المظلوم من عبادك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزاداران ابی عبداللہ حسین علیہ السلام، خداوند جلیل اول محرم سے لے کر آج تک آپ سب کی عزاداری کو، ماتمداری کو، گریہ و غباؤ کو، نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جن والدین نے آپ سب کو، ہم سب کو ان حسینی مجلسوں میں، ان حسینی جلوسوں میں شرکت کرنے کے آداب و اخلاق سکھائے. اگر وہ والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ہم سب کو مادر حسین بی بی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. فرش عذاب پر بیٹھ کر جن علماء کا بیان سنا، جن واعظین کا بیان سنا، جن مرثیہ خانوں کے مرثیے سنے، جن نوحہ خانوں کے نوحے سنے، اور جن مومنین مومنات کی حلال کمائی، پاک کمائی کے نظر و نیاز ہے، خدا ہم سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. آج کے اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے دن رات محنت کی، مشقت کی، اپنا آرام چھوڑا، خدا ہم سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. کل رات سے لے کر آج تک، ابھی تک جن علماء سے آپ بہرمند ہوئے، جن شاعروں سے آپ بہرمند ہوئے، جن نواخان اور سوچ خانوں سے آپ بہرمند ہوئے، خدا دین کے ان خدمت گزاروں اور حسینیت کے ان خدمت گزاروں کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرمائیں. بلند آواز میں اپنی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ خامنئی، سید مقاومت، سید عزت، سید سرفرازی، سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے کے لیے بلند آواز میں ایک اور سلام کر دیجیے. مکتب محمد و آل محمد سے ہم لوگ وابستہ ہیں. اس بات کے لیے ہم جتنا شکر کریں کم ہے. محمد و آل محمد نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ ایک دن میں انسان جو کام انجام دیتا ہے ان کا انسان محاسبہ کرے، چیک کرے کہ میں نے دن میں کیا حاصل کیا ہے اور میں نے دن میں کتنے کمالات کے درجات حاصل کیے ہیں. الحمدللہ آپ سب نے، ہم سب نے 2 مہینے سے زیادہ عزاداری کی ہے، مجلسوں میں شرکت کی ہے، جلوسوں میں شرکت کی ہے. لیکن آج حق بنتا ہے ہم سب کا کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ 2 مہینے عزاداری گزارنے کے بعد میری زندگی میں کتنی معرفت میں اضافہ ہوا ہے اور میرے اندر کتنی حسینی خصلتیں پیدا ہوئی ہیں، میں کتنا مولا حسین علیہ السلام کے مقصد سے قریب ہو گیا ہے. آج ہم سب کو اپنا گریبان پکڑنا ہے. 2 مہینے کی مجلسیں میں نے سنی، 2 مہینے کی تقریریں میں نے سنی، 2 مہینے میں نے مرثیت سنے، 2 مہینے میں نے نوحے سنے. مولا حسین علیہ السلام جن مقاصد کے لیے بے قرار تھے، آیا میرے دل میں وہ بے قراری پیدا ہوئی ہے نہیں ہے؟ مولا حسین علیہ السلام جن اہداف کے لیے بے چین تھے، آیا میں ان اہداف کے لیے میرے اندر بے چینی پیدا ہوئی ہے نہیں؟ مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کے دلوں میں جو پاک آرزوئیں تھیں، میرے دل میں وہ پاک آرزوئیں پیدا ہوئی ہے نہیں؟ مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کے دلوں میں جو پاک تمنائیں تھیں، آیا میرے دل میں وہ پاک تمنائیں ایجاد ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ پاک تمنائیں پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟
میں کتنا محرم سے پہلے جو میری زندگی تھی، محرم کے اس کلاس روم میں آنے کے بعد، اس حسینی خیمے میں صبح و شام حاضر ہونے کے بعد میرے اندر کتنے حسینی ویلیوز پیدا ہوئے، میرے سامنے حسینی زندگی کے کتنے پردے اٹھ گئے۔ آج ہر ایک انسان کو، آج ہر عزادار کو، آج ہر ایک ماتمی کو، آج ہر ایک حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، اگر ایک انسان ہر روز کے اعمال میں محاسبہ نہیں کرتا ہے، جائزہ نہیں لیتا ہے، اپنے اعمال کا انالیسس نہیں کرتا ہے، اپنے اعمال کا تجزیہ نہیں کرتا ہے، تحلیل نہیں کرتا ہے، میں نے کیا حاصل کیا، میں نے کیا کھویا ہے، میرے اندر معرفت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ایسے انسان کے بارے میں کہتے ہیں، وہ انسان جو صبح و شام کے اعمال میں محاسبہ نہ کرے، صبح و شام کے اعمال کا جائزہ نہ لے، صبح و شام کے اعمال کا کیا تجزیہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہر عزادار کو، ماتمدار کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، وہ مقاصد جن کے لیے حسین بے قرار تھے، میں کتنا حسین علیہ السلام کے مقاصد سے قریب ہوا ہوں۔ حسین علیہ السلام جن ساتھیوں پر، جن اصحاب پر فخر کر رہے تھے، ان حسین کے ساتھیوں کی کتنی کوالٹیز میرے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے تشنلب لشکر کے لیے شب عاشورہ کے خطبے میں جن والا اور بلند کوالٹیز کے لیے، صفات کے لیے فخر کیا تھا، کیا 2 مہینے عزاداری کرنے کے بعد میرے وقت کا امام کیا میرے اعمال سے راضی ہیں، خوش ہیں کہ الحمدللہ میرے عزاداروں نے 2 مہینے 10 دن میرے جد کا ماتم کیا ہے، اور الحمدللہ ان نوجوانوں کے اندر علی اکبر کی وہ خلق اور اخلاق کی بلند ترین صفات پائی گئی ہے۔ ہمیں آج ہر ایک انسان کو جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر علمدار کی وفاداری کس قدر پیدا ہو گئی ہے، کربلا کے شہیدوں کی کوالٹیز کتنی پیدا ہو گئی ہے۔ کربلا کے شہیدوں نے سستا سودا نہیں کیا تھا، بقول شہید استاد مرتضیٰ مطہری کے، کربلا کے شہیدوں نے اتنی کوالٹی کی زندگی گزاری کہ ان شہیدوں نے ایک سانس بھی ضائع نہیں کی تھی۔ یہ سوشل میڈیا کے ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ ان اعلیٰ ترین شخصیات کا غم مناتے ہیں، اور میں 2-2 3-3 بجے رات تک اپنی جوانی کو سستے میں کیا ضائع اور برباد کر رہا ہوں۔ کربلا کے شہیدوں نے اتنی کوالٹی کی زندگی بسر کی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، انی لم ارا اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، پالنے والے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میرے خیمے میں چھوٹا لشکر ہے، پالنے والے میں کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لاؤں، یہ چھوٹا لشکر کتنا وفادار لشکر ہے۔ پالنے والے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میرے خیمے میں جو لشکر ہے وہ تشنلب لشکر ہے، مگر پالنے والے میں کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لاؤں، یہ تیرے کتنے عاشق ہیں، تیرے پیارے نبی کے کتنے عاشق ہیں، اور تیری کتاب قرآن کے کتنے عاشق ہیں۔ یہ شب عاشور مولا حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں۔ مجھے جائزہ لینا ہے ان عزاداریوں کے صدقے میں کتنا قرآن سے قریب ہو گیا ہے، مجھے جائزہ لینا ہے میں توحید سے کتنا قریب ہو گیا ہے، مجھے جائزہ لینا ہے میں نمازوں سے کتنا قریب ہو گیا ہے۔ میرا اور آپ کا مولا دشمنوں کے بارے میں بے قرار تھا، کیا آج ہمارا نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں بے قرار ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا مولا دشمنوں کے ہدایت کے بارے میں بے قرار تھا، کیا ہماری انجمنوں کے اندر یہ درد پیدا ہوا ہے 2 مہینے عزاداری کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ بیٹھ جائے، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے، اپنی قوم کی تعلیم کا جائزہ لے، اپنی قوم کی تربیت کا جائزہ لے، اپنی مکتب کا جائزہ لے، اپنی مسجد کا جائزہ لے، اپنے اسکول کا جائزہ لے کہ ہمارے شانوں پر کیا ذمہ داری ہے۔ کیا ہماری انجمنوں کا، جیسے ابھی برادر محترم حجت الاسلام والاسلام ضمیر جعفری صاحب کہہ رہے تھے، کیا ہماری انجمنوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے یا ہماری انجمنوں کی ذمہ داری شروع ہو گئی ہے؟ آج تک آپ لوگ ماتم کر رہے تھے اور آج کے بعد آپ کو گھر گھر کی خبر رکھنی ہے کہ اس گھر میں کوئی بچہ غربت کے سبب تعلیم سے محروم تو نہیں ہو رہا ہے۔ کربلا کے شہیدوں نے اپنی زمانے میں
یزیدیت کا مقابلہ کرنے کا جو ہتھیار تھا، انہوں نے اپنے اندر وہ ہتھیار حاصل کیا تھا اور وہ ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کی تھی۔ اس زمانے کا ہتھیار تیر اور تلوار اور گھوڑے تھے، اونٹ تھے۔ آج کے زمانے کا ہتھیار ایجوکیشن ہے۔ آج کے زمانے کا ہتھیار ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے رہنا ہے۔ آج کے زمانے کا ہتھیار بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آج کے زمانے کا ہتھیار ماڈرن ایجوکیشن کے اسلحے سے بچوں کو مسلح کرنا ہے، لیکن اتنے فرق کے ساتھ ہمارے بچے کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تربیت کا ہتھیار بھی ہونا چاہیے۔ آج تک لوگ ہمیں سیاہ لباس پہن کر یہ کہتے تھے یہ آزادار ہے، یہ شیعہ ہے۔ آج کے بعد ہمارا کردار لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرے یہ آزادار ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے۔ ہماری قوم کے اندر تعلیم کا جذبہ، ہمارے قوم کے اندر بلند ویلیو، انسانی ویلیو حاصل کرنے کا جذبہ اتنا ہونا چاہیے۔ ہر سکھ یہ کہے لگتا ہے اس نوجوان نے کسی خاص اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ہر نان مسلم کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے جب ہمارے نوجوان کے اسکول اور کالج میں، آفس میں اس کے طریقہ کار کو دیکھے، اس کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ اس طرح کا بیہیویئر کہاں سنا ہے، اس طرح کا جذبہ کہاں سیکھا ہے، تو ہمارے نوجوان کا جواب ہونا چاہیے۔ میں نے 2 مہینے کے ورکشاپ میں شرکت کی ہے، اس 2 مہینے کے ورکشاپ میں میں نے انسانی قدریں سیکھے، یہ انسانی ویلیوز سیکھے۔ ہم نے سیاہ لباس پہنا، یہ ہماری ٹیمپریری اور وقتی حسینی شناخت ہے۔ ہمارا کردار حسینی بن جائے، یہ ہماری دائمی حسینی شناخت ہے، یہ ہماری دائمی حسینی شناخت ہے۔ قرآن سے آپ کا کتنا لو ہے، قرآن سے آپ کا کتنا لگاؤ ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کے وہ تشلل افساتی کربلا کے شہداء کن کوالٹیز کی وجہ سے یزیدیت کے مقابلے میں ریزسٹنس اور مقاومت دکھانے میں کامیاب ہوئے تھے؟ کیا مولا نے علیہ باللہ ان پر تعویذ دی تھی؟ نہیں۔ کربلا کے شہیدوں کے اندر ریزسٹنس پیدا کرنے والے نصاب اور کتاب سے ان کا لو تھا، لگاؤ تھا۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے وقت مولا حسین نے کہا للہ درک یا حبیب لقد کنت تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، میرے حبیب خدا تم پر رحم کرے، تو میرے ان ساتھیوں میں سے تھا جو ایک رات کو پورے قرآن کو ختم کرتا تھا۔ اگر 2 مہینے آزاداری کرنے کے بعد میرا رشتہ قرآن سے بڑھ گیا ہے تو میری آزاداری قبول۔ اگر 2 مہینے آزاداری کرنے کے بعد قوم کے بچوں کے اندر قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے اپنی جیب میں خوشی خوشی ہاتھ ڈالنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، ہمارے مالدار اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ مکتب چلانے والے گھر آ جائے، بلکہ مالدار کے اندر قرآن کی اتنی امپورٹنس ہو وہ خود مکتب کو چلانے والے آرگنائزر اور منتظمین کے پاس جائے۔ تم لوگ ایک حسینی کام کر رہے ہو، جس طرح میں مجلسوں میں نیاز تقسیم خوشی خوشی کرتا ہوں، مکتب میں قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے میرا پیسہ بھی خوشی خوشی آپ کے لیے حاضر ہے۔ حسینیت ایک ٹیمپریری چیز کا نام ہے، حسینیت مستقل ایک لائف سٹائل کا نام ہے، مستقل ایک طرز زندگی کا نام ہے۔ ہم ایک سانس بھی حسین کے بغیر نہیں جی سکتے۔ اور یہ 1.5 گھنٹہ پہلے میں نے کہا جب مولا حسین علیہ السلام اپنی شہیدوں سے شب عاشورہ کہتے ہیں تم لوگ چلے جاؤ، میرے بچوں کا ہاتھ تھام لو، میں چراغ خاموش کیے دیتا ہوں، تو اس حسینی سولائزیشن کے علمدار، حسینی تہذیب کے پرچمدار نے کہا لا اران اللہ ذالک ابدا، حسین آپ جانے کو کہتے ہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے ہم آپ کے بغیر زندہ رہیں۔ حسین کو الوداع نہیں کہہ سکتا ہے، ہر دم ہر وقت حسین علیہ السلام کو لبیک ہی کہے گا، اس لیے کہ حسینی سولائزیشن کے بغیر، حسینی تہذیب کے بغیر، حسینی طرز زندگی کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں کر سکتا۔
کیا حسین؟ چونکہ ہم نے قسم کھا کے رکھی ہے ہم سوچ سمجھ کر کوئی کام نہیں کریں گے. یہ لبیک یا حسین ہی کیا ہے؟ لبیک یعنی حسین میں حاضر ہوں، حسین میں پریزنٹ ہوں. کہاں پریزنٹ ہوں، کہاں حاضر ہوں؟ حسین جہاں آپ مجھے حاضر دیکھنا چاہتے ہیں حسین میں وہاں حاضر ہوں. حسین میں پریزنٹ ہوں کہاں؟ جہاں آپ مجھے پریزنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. حسین مجھے اور آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری جنریشن کو، 5G جنریشن کو، 4G جنریشن کو، فیس بک کی جنریشن کو، ٹویٹر کی جنریشن کو، انسٹاگرام کی جنریشن کو کہاں حاضر دیکھنا چاہتی ہے؟ حسین کہاں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں؟ حسین علیہ السلام ہر اس جگہ آج کے نوجوان کو حاضر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں حسین علیہ السلام کا تشنہ لب لشکر حاضر تھا. جہاں حسین کا تشنہ لب لشکر حاضر تھا وہاں آج کے زمانے کے انسان کو حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. نصرت امام میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. حسین وقت کے امام کی وفاداری میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو اویئر کرنے کے میدان میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کو بیدار کرنے کے میدان میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کی خدمت میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی سیولائزیشن کو بول بالا کرنے کے میدان میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی کے میدان میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری قوم کی بیٹیوں کو حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. ہر اس چیز میں حاضر دیکھنا چاہتے ہیں جس میں قوم کی سرفرازی چھپی ہے، جس میں قوم کی فلاح و بہبود چھپی ہے. ہر اس میدان میں حسین ہمارے نوجوان کو کیا حاضر دیکھنا چاہتے ہیں. لبیک یا حسین؟ حسین میں حاضر ہوں. لبیک یا حسین؟ کربلا کے شہیدوں کے انداز میں لبیک. پوری پریوار حاضر. ماں نے اپنے بچے کا ہاتھ تھاما حسین کی خدمت میں حاضر. باپ نے اپنے بچوں کا ہاتھ تھاما حسین کی رکاب میں حاضر. بہن نے اپنے بھائی کا کفن پہنایا حسین کی رکاب میں حاضر. حسین کے ساتھیوں میں ایک بلند چیز جو تھی وہ حسینی تربیت تھی. آج ہم حسینی تربیت کو بھول چکے ہیں. ہماری ماؤں کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے جلوس میں آئے اور اگربتی اور موم بتی جلائے. ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں قرآن کا چراغ روشن کرے، اہل بیت کی تعلیمات کا چراغ روشن کرے. یہ چراغ جلے گا کچھ نہیں ہوگا. قرآن کا چراغ جلے گا تو ہمارے بچے حور بنیں گے، علی اکبر بنیں گے، عباس بنیں گے. میں نے اور اپنے ماں باپ اور آبا و اجداد کی رسموں کو زندہ رکھا، حسین کی رسم کو بلا دیا. حسین کی رسم کیا تھی؟ حسین کی رسم یہ تھی تشنہ لبی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، دشمن ہو، لیکن خدا کے ساتھ رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. حسین کی رسم کیا ہے؟ حسین کی رسم یہ ہے جب انسانیت دب رہی ہو، کچل رہی ہو، مر رہی ہو، ان کے رائٹ چھینے جا رہے ہو، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہو، انسان کو اپنی پریوار کے ساتھ گھر کی چہار دیواری میں بیٹھنا نہیں چاہیے. حسینی کو اپنی پریوار کا ہاتھ تھام کے میدان میں جانا چاہیے لوگوں کی نجات کے لیے. لبیک یا حسین؟ حسین میں حاضر ہوں. لبیک یا حسین؟ حسین میں حاضر ہوں کربلا کے شہیدوں کی طرح. حسین میں حاضر ہوں آپ کے تشنہ لشکر کی طرح. حسین میں حاضر ہوں کربلا کے ان بلند و بالا شہیدوں کی طرح جن کے سر کٹے، جن کے بدن گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہوئے، لیکن ان کا اخلاق و ادب پامال نہیں ہوا. تاریخ نے لکھا ہے ایک مرتبہ یزید نے ایک نئے زبان کو بلایا. غور سے سنیے حسینی سیولائزیشن کیا ہے. حسینی سیولائزیشن میں ادب و اخلاق کی امپورٹنس کیا ہے. حسینی سرفرے جماعت کا نام نہیں ہے، حسینی بے لگام جماعت کا نام نہیں ہے. حسینی اس جماعت کا نام ہے جو ایک کنٹرول کے اندر ہوتی ہے. وہ کنٹرول امامت کا کنٹرول ہوتا ہے.
ایک مرتبہ ایک نیزبان سے لشکر یزید نے پوچھا، نیزبان ذرا یہ بتاؤ اس کوفہ و شام کے سفر میں اہل بیت کو کیسا پایا؟ اہل بیت کو کیسا دیکھا؟ امام سجاد کا اخلاق کیسا دیکھا؟ زینب کبریٰ کا اخلاق کیسا دیکھا؟ تو وہ نیزبان یزید سے کہتا، یزید میں یہ نہیں بتاؤں گا میں نے خاندان نبوت کے چشم و چراغ علی بن حسین کو کیسا دیکھا، میں نہیں بتاؤں گا یزید، میں صرف اتنا بتاؤں گا یہ جو بچے خاندانی نبوت کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو میری رسی میں بندھے ہوئے تھے، جب ادھر ادھر جاتے تھے میں تازیاں نہیں مارتا تھا، یزید میں نے کبھی نہیں دیکھا ان بچوں کی زبان پر کوئی گالی، کوئی بدتمیزی، کوئی بے ادبی کا صادر ہوئی۔ یزید میں نے اندازہ لگایا خاندانی نبوت نے اپنے بچوں کی کتنی بلند و بالا تربیت کر کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسینیت کی گٹی میں تربیت ہے جو ہماری ماؤں کی ذمہ داری، ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ زینب پر رونا کافی نہیں ہے، زینبی ذمہ داری نبھانا ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے امام زمانہ کا لشکر کسی کالج، کسی یونیورسٹی میں پیدا نہیں ہوگا، انہی جلوسوں میں تربیت پانے والی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں کے آغوش میں وہ لشکر تیار ہو جائے گا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری قوم کا ہر نوجوان بھول چکا ہے حسینی ایک تربیت، حسینی ایک تربیتی نظام کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ یہ زینب کبریٰ کا شامی غریبہ میں نماز شب پڑھنا، یہ مولا حسین علیہ السلام کا نوکے نیزے پر کوفہ کے بازار میں کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا، کیا یہ صرف معجزہ تھا حسین کا؟ کیا یہ معجزہ تھا بی بی زینب کا؟ نہیں، یہ معجزہ تھا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا۔ یہ فاطمہ کی تربیت بول رہی تھی، زمانے والوں کو کہہ رہی تھی، زمانے والوں تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، میرے حسین کا سر کاٹ سکتے ہو، لیکن میرے حسین کا کٹا ہوا سر تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتائے گا میں کس ماں کا بیٹا ہوں۔ اور فاطمہ الزہرا نے بچوں کے اندر قرآن سے لگاؤ کے لیے کتنی محنتیں کی۔ سلمان کا بیان ہے، میں بیوی کے گھر گیا، نبی نے مجھے بھیجا، بیوی چکی پیس رہی تھی اور چکی پیستے پیستے لبوں پر قرآن کی تلاوت تھی۔ ایک گود میں ایک طرف حسین تھے اور دوسری طرف چکی چلا رہی تھی، ایک ہاتھ سے بچوں کی جسم کی روٹی تیار ہو رہی تھی اور ایک لبوں پر قرآن کی تلاوت کر کے حسین اور زینب کی تربیت کا اہتمام ہو رہا تھا، جس کے بارے میں اقبال نے کہا آسیا گرداں و لب قرآن سرا، وہ امامت کو پروان چڑھانے والی ماں چکی چلاتی تھی اور لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی۔ ہمارے نوجوانوں کی آرزو ہے کہ ہمارے بچے حسینی بنے، پہلے ماں کی ذمہ داری ہے اس کی زندگی میں قرآن آ جائے، پہلے ماں کی زندگی، ماں کی ذمہ داری ہے، آج کے نوجوان کی ذمہ داری ہے وہ شادی 2 دن کے عیش و آرام کے لیے نہ کرے، وہ شادی اس نیت سے کرے کہ میں اور میری بیوی اپنے آغوش میں، اپنی تربیت کے سائے میں امام زمانہ کے ایک سولجر، ایک ناصر کی تربیت کریں گے۔ اپنے اہداف بڑے بنائیے، اپنے گولز بڑے بنائیے، اپنی تمناؤں کو بڑا بنائیے، اپنی آرزوؤں کو بڑا بنائیے، کربلا کے شہیدوں کی طرح۔ اللہ، کربلا کے شہیدوں کی آرزو، کربلا کی ماؤں کی آرزو، کربلا میں حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی آرزو۔ کاش 1% وہ جذبہ ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو شیعوں کی کیا، مسلمانوں کی کیا، پوری انسانیت کی تقدیر بدل جائے۔ حسین علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے جن کو شب عاشورہ حسین کہتے تھے چلے جاؤ، اور وہ حسین سے کہتے تھے مولا حسین 1 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ بھی شہید ہو جائیں گے تب بھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شہید مرزا مقتدی کا جملہ ہے کربلا کے شہیدوں نے اتنا حسین علیہ السلام کو سمجھا تھا، اتنی اچھی معرفت تھی حسین کی، ان کربلا کے شہیدوں کی فیلنگ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے 1000 مرتبہ قتل ہونے کے بعد بھی شاید حسین کا حق ادا نہیں ہوتا۔
میری اور آپ کی طرح نہیں 2 مہینے آزاداری کی اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں اب دین کو ہم خدا حافظی کرے جنت میرے لیے سکیر ہے، ایسا نہیں۔ کربلا کے شہیدوں کی فیلنگ یہ تھی حسین کا حق اتنا بڑا ہے، حق کے نصرت، حق کے وفاداری اتنا بڑا ہے، 1000 مرتبہ قتل ہونا پڑے گا تب جا کے حسین کا حق ادا ہو جائے گا۔ شہید مرزا مدنی 2 مثالیں دیتے ہیں، روزہ عاشورہ، ظہر عاشورہ، جب نماز ظہر عاشورہ ختم ہو گئی، وہ 2 شہید جن کو مولا حسین نے ذمہ داری لگائی تھی تیر اپنے سینے پر لینے کی، سعید بن عبداللہ، عمر بن قرظہ انصاری، تیر لگنے کے بعد جب سعید بن عبداللہ وہ سینکڑوں تیر کھانے کے بعد زمین کربلا پر گرے، ایک مرتبہ حسین سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہیں مولا جنت میں میری جگہ کہاں ہے، یہ نہیں کہتے ہیں مولا میرے ماں باپ کا خیال رکھیں، اللہ اکبر، یہ ہے کربلا۔ اسی جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے 2 مہینے کا سال بھر بھی عزاداری کرے تاکہ یہ چلن عام ہو جائے۔ تیر کھانے کے بعد سعید بن عبداللہ حسین سے کہتے ہیں اَوْحَيْتُ یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا، میرے سینے پر جو زخم ہے مجھے وہ زخم نہیں ستا رہے ہیں، لیکن جو آپ کی نصرت اور وفاداری کا حق تھا، اے فرزند زہرا ذرا مجھے یہ بتائیے کیا آپ کی وفاداری کا حق ادا ہو گیا؟ اے فرزند زہرا میں تیرا غلام سعید، اتنے تیر میں نے کھائے، اتنے زخم میں نے کھائے، یہ تیروں کے زخم مجھے نہیں ستا رہے۔ اگر درد ہے وفاداری کا درد ہے، اگر درد ہے آپ کی نصرت کا درد ہے، فرزند زہرا مجھے یہ بتائیے کیا نصرت کا حق ادا ہو گیا ہے؟ کربلا کے شہیدوں نے اتنا خوبصورت کربلا کہ اپنے امام کو سمجھا تھا، امام کے حق کو سمجھا تھا، امام کی معرفت کو سمجھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیم یہی سوال عمر بن قرظہ انصاری کہتے ہیں اَوْحَيْتُ یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا آپ کے کہنے پر، آپ کی نمازوں کے دفاع کے لیے، آپ کے نمازوں کی حفاظت کے لیے میں نے سینے پر اتنے تیر کھائے ہیں، لیکن ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے اَوْحَيْتُ یا ابا عبداللہ، فرزند زہرا کیا تیرے غلام عمر بن قرظہ انصاری نے حق نصرت ادا کیا یا نہیں؟ اس لیے معرفت کی امپورٹنس ہے۔ اہل بیت کے مکتب میں کوانٹٹی کی امپورٹنس نہیں ہے، کوالٹی کی امپورٹنس ہے، کوالٹی کی عزاداری کی امپورٹنس ہے۔ وہ ایک قطرہ آنسو جو آپ کے اندر حسینی ذمہ داری کا احساس جگائے، اس ایک آنسو کے قطرے کی قیمت جنت تو کیا، جنت سے بالا تر بھی اس کی قیمت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور روز عاشورہ جب اسی طرح کے ساتھی حسین سے جدا ہو گئے، روز عاشورہ جب اسی طرح کے ساتھی حسین سے جدا ہو گئے، یہی نمازی یہی وفادار جب کربلا کے مقتل میں پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ فرزند زہرا کو ان شہیدوں کی یاد ستانے لگی، ان وفاداروں کی یاد ستانے لگی، ان ناصر و مددگاروں کی یاد ستانے لگی، شب عاشورہ ان قرآن خوانوں کی یاد ستانے لگی، ان نماز گزاروں کی یاد ستانے لگی۔ سینے میں 1000 مرتبہ حسین کے رکاب میں قتل ہونے کا جذبہ سینوں میں اٹھانے والے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی۔ ایک مرتبہ مقتل میں گئے، دائیں بائیں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، سینے پر ہاتھ رکھ کے فرزند زہرا نے کہا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجاب، میرے دلوں کہاں سوئے ہوئے ہو، میرے بہادروں کہاں سوئے ہوئے ہو، میرے رکاب میں مجھے لبیک کہنے والوں کہاں سوئے ہوئے ہو، میری نصرت کا حق ادا کرنے والوں کہاں سوئے ہوئے ہو۔ جب مقتل سے کوئی آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے آواز دی مالی انادیکم فلا تجیبونی، ارے میرے وفادارو یہ کتنا سخت دل جان ہے میرے شہیدو، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے میرے ساتھیو، ارے میرے علی اکبر جواب کیوں نہیں دیتے ہو، ارے میرے بچپنے کے دوست حبیب جواب کیوں نہیں دیتے ہو، میری نکاح میں جان قربان کرنے والے زہر جواب
کیوں نہیں دیتے ہو؟ شاید فرات کی طرف آواز دی ہوگی، ارے فرات پر سونے والے میرے لشکر کے قلمدار علمدار، ذرا اٹھو میرے علمدار، تیرے مرنے سے میری کمر نم ہو گئی میرے علمدار۔ على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے جس انداز سے کربلا کے شہیدوں نے اپنے وقت کی نصرت کا حق ادا کیا، پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کی نصرت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جس انداز سے کربلا کے شہیدوں نے اپنے وقت کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جس طرح کربلا کے شہیدوں نے اپنے دلوں میں حسین کی تمناؤں کو آرزوؤں کو جگہ دی تھی، پالنے والے اپنی آرزو تمناؤں کو قربان کر کے سینوں میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کی تمناؤں آرزوؤں کو جگانے اور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ زندگی جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسی پاک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ صلاحیتیں جن کے ذریعے ہم امام زمانہ کے نصرت کے لائق بنے، پالنے والے اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ زندگی جس کا خریدار زہرا کا مہدی بنے، پالنے والے ایسی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔